میں فہیمہ راشد، سائیکالوجسٹ، آج آپ کی توجہ اپنے اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک ایسے اہم معاملے کی طرف دلانے جا رہی ہوں جو دنیا بھر کے لوگوں کو لگاتار متاثر کیے جا رہا ہے، اور وہ ہے نفسیاتی صحت سے آگاہی، مینٹل ہیلتھ اویئرنیس۔ ہر 5 میں سے ایک شخص نفسیاتی یا ذہنی بیماری کا شکار ہے۔ یہ ایک چونکانے والی صورتحال ہے۔ ہمیں ذہنی صحت کے بارے میں اتنی آگاہی نہیں ہے جتنی کہ ہم جسمانی صحت کی معلومات رکھتے ہیں۔ جب ہمارے جسم کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہم اسے مرض کہتے ہیں اور جسمانی صحت کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ نفسیاتی مرض ہماری ذہنی حالت اور ہمارے برتاؤ میں خلل ڈالتا ہے۔ جب ہمارے جسم میں کہیں درد ہوتا ہے یا چوٹ لگتی ہے تو ہم فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں تاکہ درد سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے اور علاج کیا جائے۔ دوسری طرف جب کوئی شخص ہفتوں اکیلا بیٹھا رہتا ہے، کسی سے ملتا جلتا نہیں، تھکا ماندہ دکھائی دے رہا ہے، کھا پی نہیں رہا، تو ہم اس سے کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ وہ ہفتوں سے کس دکھ درد میں مبتلا ہے۔ ایسے انسان کو بھی علاج اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفسیاتی دکھ درد کو نہ تو کوئی ایکس رے دکھا پاتا ہے اور نہ ہی خون کا کوئی ٹیسٹ اس درد کی نوعیت بتا سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقت میں درد کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اس قسم کے ذہنی یا نفسیاتی درد کو رفع کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی ماہر نفسیات یا نفسیاتی ڈاکٹر، جسے ہم سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں، اس سے رجوع کیا جائے۔ ہم نفسیاتی بیماریوں کو محض دیوانگی اور پاگل پن سمجھتے ہیں۔ نفسیاتی بیماریوں کو ظاہر کرنے میں یا ان کا ذکر کرنے میں بھی ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ذہنی صحت کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی مرض کی غیر موجودگی۔ یہ ایک صحت مند کیفیت ہوتی ہے جس میں ہم کوئی کام سلیقے سے کرنے، بامعنی تعلقات قائم کرنے اور اپنی برادری کے خاطر کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ سبھی لوگ عموماً ذہنی صحت کے مالک ہوتے ہیں، اور زندگی میں کبھی نہ کبھی ہماری ذہنی صحت کسی بات سے متاثر ہو ہی جاتی ہے جو ہماری جسمانی صحت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ لیکن ہم میں سے کئی لوگ ان نفسیاتی الجھنوں کو سلجھا نہیں پاتے۔ یہ لوگ مایوسی یا فکر کا شکار بن جاتے ہیں، یا پھر سخت مزاجی ان کی عادت کا حصہ بن جاتی ہے۔ لگاتار ذہنی کشیدگی کے ساتھ ساتھ ہمارے جسمانی کیفیت پر بھی برا اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم ایسی ذہنی کشیدگی کا اثرات سے بچنے کے لیے بفر کی تکنیک سے کام لیں۔ نفسیاتی کشیدگی کے ایک فطری احساس ہوتا ہے کہ ہم اس صورتحال کو اس کے تقاضے کے مطابق نمٹنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ بہرحال اگر کوئی ذہنی کشیدگی کا نپٹارہ نہیں کرتا ہے تو یہ صورتحال ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن سے چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ کام کے دباؤ، تعلقات کے تقاضے، مالی ضروریات کی مانگ اور دوسری کئی صورتوں میں، یا پھر کسی کو چلانگے کا اندیشہ ہونے کی صورت میں فکر اسے آ گھیر لیتی ہے اور وہ کشیدگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بات نہایتی ضروری ہوتی ہے کہ نفسیاتی مرض کی شناخت فوری طور پر کی جائے اور صحیح وقت پر اس کا علاج بھی کر لیا جائے۔ اگر ہمارے دل و دماغ کو سکون حاصل نہ ہو تو کیا ہم اپنے کام پر صحیح توجہ دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم بچوں، بیوی یا شوہر اور دوست احباب کے ساتھ سخت رویہ اپنائیں گے۔ آخر ہم کس طرح چین کی سانس لے سکتے ہیں اگر ہم فکر اور تکلیف میں پڑے ہیں، کسی بات سے خوف زدہ ہوں اور ہر وقت برے خیالات نے ہمارے ذہن کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے؟
अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते कि उनकी नफ्सियाती सेहत पर बुरा असर पड़ा है, और जब उन्हें इस बात का एहसास होता है तो फिर वो एक से दूसरे माहिर नफ्सियात के चक्कर लगाते रह जाते हैं। अपनी जहनी हालत के बारे में शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन इलाज करवा लीजिए, क्योंकि आप तकलीफ़ में मुब्तला हैं। जहनी दुख के साथ जिए जाना जिस्मानी दुख के साथ रहने से कहीं ज़्यादा परेशानी का सबब होता है। हर नफ्सियाती मर्ज़ का इलाज है और हर नफ्सियाती मर्ज़ का हल भी है। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि इस वीडियो से किसी तौर पे आपके लिए करामत साबित हुआ होगा, और अगर आपके आसपास कोई ऐसे शख्स हैं जो ज़हनी परेशानियों का शिकार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसे आपकी हमदर्दी की कितनी ज़रूरत है और उसे किसी माहिर नफ्सियात तक पहुंचाना कितना ज़रूरी है।